بات جب صحت کی کریں تو صحت کے لیے اچھی غذا کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ فٹ رہنے کے لیے اپنے آپ کو ایکسرسائز بھی اپنی باڈی کو دیں، اچھی ایکٹیویٹیز کریں، ہیلدی ایکٹیویٹیز کریں۔ بہت زیادہ بیٹھے رہنا یا پھر کوئی ایکسرسائز ہی نہ کرنا وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم بات کرتے ہیں اپنے جسم کی، جیسے ایک میکانزم ہے مشین کے چلتے رہنے کا، باڈی کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت میکانزم بنایا ہے کہ اس کو ہم استعمال کریں گے، ہیلدی رکھیں گے تو ہم۔ خوشنود صاحب آپ نے نعت سنی، دل کو لگ رہے تھے نا الفاظ، ماشاءاللہ۔ بہت اچھا، جب خوشنود صاحب آئے نا اسٹوڈیو میں تو ایک انرجی تھی۔ ویسے تو انرجی ہمارا پروگرام شروع ہونے سے پہلے بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم سارے ٹیم ممبرز آپس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو کے چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، کیمرہ سیٹ کر لیتے ہیں، یہ کانٹیکٹ۔ لیکن جب خوشنود صاحب آئے تو مجھے لگا کہ کوئی برق سی چیز ادھر ادھر جا رہی ہے، تو خوشنود صاحب تھے جو ایکسرسائز کے کچھ مناظر ہمیں آف دا سائڈ دکھا رہے تھے۔ انشاءاللہ فیوچر میں جب ہم ایسی شخصیات کو بلایا کریں گے، ہم ان سے وہ ایروبکس، وہ ایکسرسائزز، وہ سارے پوسچرز کر کے دکھایا کریں گے تاکہ سیکھا جا سکے۔ لیکن ابھی کے لیے ہم گفتگو میں یہ باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ اچھا خوشنود صاحب، مجھے تو آپ کا بڑا لمبا سا ایک انٹروڈکشن مل رہا تھا، کچھ چند لائنوں میں بتا دیجیے، آپ صرف ٹرینر ہیں؟ کس چیز کے ٹرینر ہیں آپ جس طرح بتا رہے تھے کنگ فو ہے؟ میں ووشو کنگ فو کا کوچ ہوں میں جی۔ تو ووشو کنگ فو میں نے الحمدللہ 6 سال پاکستان کا چیمپئن رہ چکا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ شولین ٹیمپل چائنا سے میں نے کنگ فو سیکھا ہے، اور مجھے الحمدللہ GHQ میں سکھانے کا موقع ملا۔ ہمارے اسٹوڈنٹ پاکستان وابڈا، آرمی، ریلوے اور پولیس میں الحمدللہ ہیں۔ لاہور میں ایک نام ہے کبڈی میں، خالد بٹی، الحمدللہ میرا شاگرد ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو کھلاڑی ہے الحمدللہ برونز میڈل لے کر آیا ہے ایشیا میں، پاکستان کی تاریخ کا پہلا میڈل مارشل آرٹس میں، سید مراتب علی شاہ، وہ میرے الحمدللہ میرے کلب کے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو لمبی لسٹ مجھے لگ رہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا روک دیتے ہیں ہم یہاں پہ، کچھ چیزیں ایکسرسائز کے حوالے سے ہم جان لیتے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ کچھ پوسچرز کہہ رہے تھے، کچھ چیزیں بتا رہے تھے آپ، تو وہ لگ رہا تھا کہ بہت انرجی والی وہ فیلنگ ہے، وہ بہت ایکٹیو بندے کا کام ہے۔ آپ یہ بتائیے گا فٹ بندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ کیا صرف ویٹ ٹریننگ سے؟ جس طرح کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے وزن اٹھانے کا، باڈی بلڈنگ کرنے کا، کچھ لوگوں کو رننگ کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ ایروبکس کرتے ہیں، کچھ یوگا کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کس طرح فٹ رہ سکتا ہے بندہ؟ میں جی ورلڈ مارشل آرٹس ووشو کنگ فو کا میں پریزیڈنٹ ہوں جی۔ تو الحمدللہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر ایک یہ لگن تھی، وہ صبح اٹھتے تھے تہجد کے ٹائم، نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھ کے ان کی ایکسرسائز ہوتی تھی۔ رات کو اگر وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ ہیں، یعنی دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ، رات کو مسلح کے اوپر ہے، ایکسرسائز چل رہی ہے ان کی۔ اب وہ ایک بندہ جو ہے 1000 آدمی کے اوپر باری ہے، وعید الحم استطاعت میں رکوع، ان کی تیاری تھی۔ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے، جسمانی اور روحانی دونوں تیاریاں تھیں۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھوڑے کے ساتھ دوڑ لگا لیتے تھے، اور اتنے فٹ تھے، جی اتنے فٹ تھے، اور اس کو کراس کر جاتے تھے گھوڑے کو بھی۔ الحمدللہ یہ پنجاب کی اور پاکستان کی مٹی ایک زرخیز مٹی ہے، تو الحمدللہ یہاں پہ آپ کبڈی میں اگر دیکھیں گے تو اگر ورلڈ پہ کوئی فائنل آ رہا ہے انڈیا اور پاکستان کا، پنجاب کا آ رہا ہے۔ تو اسی طرح کنگ فو میں الحمدللہ ہمارے پاس ایک ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس بچے ہیں، بڑے اچھے اچھے بچے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس ٹیکنیک نہیں ہے۔ ٹیکنیک نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے۔ اچھا، ذرائع نہیں ہے، سہولیات ہاں جی، اسپانسر جو ہے نا، اسپانسر کرنے والا وہ صرف کرکٹ کو اسپانسر کر رہا ہے، جو جیسے یہ کنگ فو ہے، ہاکی ہے، یا دوسری گیم ہے۔ سیکھنا چاہتے ہیں الحمدللہ جی، سیکھنا چاہتے ہیں بچے، ہمارے پاس بڑی تعداد میں موجود ہیں بچے جو سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ کر آگے نام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کنگ فو وغیرہ بتا رہے ہیں، ان میں ایروبکس ہے زیادہ، اس میں ویٹ ٹریننگ ہے زیادہ، یا اس میں ایکسرسائز زیادہ ہے، یا جسمانی مشقت ہے بار بار اپنے آپ کو ریڈی کرنے کے لیے؟ اصل جی جو جم ٹریننگ ہے اس میں تو صرف یہ ہے کہ آپ وزن کو تول سکتے ہیں، لیکن ایک ہے لفظ ہے جمنیزیم، جس میں تیاری آتی ہے بندے کی خود اپنے طور پہ۔ تو اپنے طور پہ اگر آپ تیاری کرتے ہیں، وہ اگرچہ آپ مسواک کرنے سے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ پہلا جو ہے نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 اور پوری ایکسرسائز ہو رہی ہے پورے جسم کو. اچھا اوکے, آپ یہ جو بتا رہے ہیں خوشنود صاحب, یہ ٹرمینالوجی بتا رہے ہیں ہاتھ کو حرکت دینے کی. جی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 53 کی گرہ بنا کر تشہد کی حالت میں بتایا, تو یہ آپ اس کو اس طرح فولڈ کریں گے تو عام آدمی نہیں فولڈ کر سکتا, ٹھیک ہے. اس طرح یہ دیکھیں انگلیاں چل رہی ہیں, اور یہ تو طاقت ہے اور ایکسرسائز ہے, انرجی آ رہی ہے آپ کے جسم میں, آپ کر کے دیکھ لیں. اسی طرح آپ اذان پڑھتے ہیں تو اذان میں اللہ اکبر ہم جب ٹریننگ کرتے ہیں نا تو بچوں کو باقاعدہ ریہرسل کرواتے ہیں. وہ نیرو کی جو ہے نا اس میں ٹریننگ ہوتی ہے. آپ کا سانس لمبا سانس ہوتا ہے, جیسے یعنی گلے کی صفائی ہو رہی ہے. آپ کا جو آپ کو نزلہ آ رہا ہے یا کیرا آ رہا ہے تو یہ بیماری ختم ہو رہی ہے اس سے. اچھا, یہ باقاعدہ ٹریننگ ہے. ٹریننگ ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے. اذان پڑھتے ہیں اللہ اکبر اچھا, جیسے آپ ماشاءاللہ بتائیں سانس یہ ٹریننگ دیتے ہیں ہم بچوں کو, اور یہ اس کے ساتھ نزلہ ختم ہو رہا ہے اور جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول ہو رہا ہے, اور دوسری قرآن اکرام بڑے فٹ ہوتے ہیں اس معاملے میں الحمدللہ, وہ ان کی ریہرسل ہے, ٹریننگ ہے. اچھا خوشنود صاحب, یہ کس ایج گروپ کے لوگ زیادہ اس کو ایکسرسائز کو کرتے ہیں؟ بچے ہیں, جوان ہیں, یا بڑی عمر کے, کون زیادہ کرتے ہیں اس کو؟ جس ایج میں بھی موقع مل جائے. اچھا, ہر طرح کا بندہ ہم کہتے ہیں بس اتنا کرو کہ سیپ فراہم کرو ہمیں, قطرے بنیں گے گوہر کیسے ہم پہ چھوڑ دیں. واہ, بڑی خوبصورت بات. اچھا, پھر آج کل جس طرح غذائیں ہیں, آب و ہوا ہے, مختلف انفیکشنز, بیماریاں نکل رہی ہیں, تو بیماریوں سے دفاع کے لیے کتنا آپ جو بتا رہے ہیں. اچھا, مجھے ایک چیز آپ کی بڑی اچھی لگی ابھی جو انہوں نے کہا کہ ایک تو ہے وزن اٹھانا, اس سے اپنے آپ کو فٹ کرنا, ایک ہے کہ اپنے وزن سے ہی اپنے آپ کو فٹ کرنا, اپنی باڈی کے وزن سے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح سے بندہ بیماریوں سے دفاع کر سکتا ہے, کس طرح فٹ رہ سکتا ہے اس ٹریننگ میں؟ دیکھیں جی, کھجور ہے, آپ کھجور کھاتے ہیں, وہ بڑی اچھی غذا ہے. اسی طرح جو کی روٹی ہے, سرخ آٹا ہے, گندم ہے, یہ ٹھیک ہے. آپ سبزیاں آپ استعمال نہیں کر رہے, سبزیوں کا ہمارا استعمال نہیں ہے. سر سبزیوں کا بھی تو مسئلہ ہے نا, وہ کیمیکل والی سبزیاں, گندے پانی والی سبزیاں, وہ بھی ایک پرابلم ہے. اگر ہمیں صاف سبزی میسر ہو جائے, اس کا ذکر کر رہے ہیں جی. آپ اگر کھیت میں جاتے ہیں, آج کل بیماریاں کیوں زیادہ ہیں؟ ہمارے پاس نفاست والا ماحول ہے, مٹی ہے نہیں, ہمارے جسم کو مٹی نہیں لگتی. میرے دوست ہیں میاں کاشف صاحب, یو کے سینٹر کے وہ مالک ہیں, ان کے بیٹا کوئی تقریباً 11 سال کی ایج میں اس کو شوگر ہے. بھائی اس نے تو مٹھائی کھائی نہیں ہے, شوگر تو کھائی نہیں اس نے, اس کو شوگر ہے. ابھی انہوں نے میرے ساتھ مشورہ کیا, میں ان کو زمینوں پہ لے گیا, دریا اور وہ کھیتوں میں لے گیا, اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ آلو کی فصل بنی ہوئی تھی, بھائی کا وہاں پہ زمیندارہ ہے 200 ایکڑ پہ الحمدللہ. تو آلو کی فصل تھی, اور وہ آلو کی فصل مٹی کے اندر گئے, اور اتنے ان کے پاؤں دنس رہے تھے, بھاگ رہے تھے, دوڑے لگا رہے تھے, مٹی لگ رہی تھی جسم کو, سوکھی مٹی. جی وہ لگ رہی تھی, اور اس کے ساتھ وہ انفیکشن ان کا ختم ہو رہا تھا. آج سولر پیٹ بھی لگاتے ہیں, وہ نیچے سے ارتھ لیتے ہیں, مٹی سے لیتے ہیں, اور دوسرے معاملات جو ہے نا یہ مٹی سے ہیں. تو ہم مٹی ہمارے جسم کو نہیں لگ رہی آج کل. اچھا, تو یہ ہونا چاہیے کہ بچے مٹی میں کھیلیں, بڑے بھی کھیلیں, اور وہ مٹی ان کے جسم کو لگے, ضرورت ہے مٹی. اور اسی طرح آپ گھوڑ سواری کرتے ہیں یا آپ رننگ کرتے ہیں, تو الحمدللہ میں رننگ بھی کر چکا ہوں, اور اس کے علاوہ میں نے جمپ بھی کیا ہے. میں لانگ جمپ میں تھوڑا رکتے ہیں ہم. آپ مٹی کا جو ذکر کر رہے ہیں, یہ بڑی زبردست میتھ ہے, اور باقاعدہ ریسرچ ہے اس پہ. مٹی میں بچوں کو باقاعدہ چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے ہیلدی ایکٹیویٹی بنے. مٹی کا لگنا آپ کے پیروں سے, جسم سے, یہ بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی. ہاں جی, روحانی آتی ہے. ہاں جی. ایک تو مٹی وہ ہے کہ جیسے ڈسٹ, آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں, بائک پہ جا رہے ہیں, اس کا ذکر نہیں ہو رہا. آپ را مٹی جیسے زرخیز مٹی ہے, اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس میں بچوں کو کھیلنے دینا چاہیے, اس میں آپ کو خود کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. جیسے خوشنود صاحب کہا جاتا ہے کہ ننگے پاؤں آپ گھاس پہ پھریں, شبنم پہ آپ جاتے ہیں صبح, اور آپ کا دماغ فریش ہوتا ہے. تو یہ کتنا فائدہ مند ہوتا ہے؟ یہ بڑا انتہائی فائدہ مند ہے جی. اچھا, آپ صبح شبنم ہے, آپ خالی پاؤں اس کے اوپر چلیں, شوز وغیرہ اتار کر, تو آپ کو جسٹ 5-10 منٹ میں آپ کو فیل ہوگا کہ میرے دماغ میں تازگی آ گئی ہے.
اور انرجی آ گئی ہے, اور اس کے بعد آپ سانس لیتے ہیں, لمبے لمبے سانس لیتے ہیں, تازہ ہوا اندر جاتی ہے اور جو پیٹ کی گرم ہوا ہے وہ باہر نکلتی ہے. تو یہ میں جو اذان پڑھ رہا تھا بتا رہا تھا, اس میں ہم اذان پڑھتے ہیں, سانس پھولتا ہے تو دوبارہ جب سانس لیتے ہیں تو وہ تازہ ہوا اور وہ جو نمی ہے وہ اندر جاتی ہے اور گرم ہوا باہر نکلتی ہے. آج بہت بڑا ہمارا نقصان ہو رہا ہے کہ ہم لیٹ سوتے ہیں اور لیٹ ہی جاگتے ہیں, 10-12 بجے اٹھتے ہیں اور وہ ٹائم جو ہے نوسط کا ٹائم ہے. لیٹ سونا یہ بھی موٹاپے کا سبب ہے اور لیٹ اٹھنا یہ بھی موٹاپے کا سبب ہے. دونوں طرح سے نقصان. دونوں طرح سے. بات آپ موٹاپے پہ لے ہیں, مجھے کان میں بات پڑی ہے کہ آپ ماشاءاللہ پیٹ کے حوالے سے بڑے فٹ اور بڑے, یہ کیسے پیٹ ہر بندے دوسرے بندے کا, میں اب عبداللہ صاحب کی جادی نہیں جا رہا, میں ویسی بات کر رہا ہوں آپ سے, لیکن یہ نہ سمجھے کہ عبداللہ صاحب بیٹھے ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا یہ پوچھے, میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں جی. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ہم بہت زیادہ موٹاپے کے شکار ہو رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, جیسے سونے جاگنے کی ہماری ہیبٹ تو غلط ہے, لیکن ہمارے کھانے پینے کی بھی ہیبٹ غلط ہے. ہم کچھ بھی اندر ڈالتے رہتے ہیں, جبکہ ہماری یہ مشین سب سے ڈیلیکیٹ مشین ہماری ہے. ہم اپنے اندر سوچتے نہیں کہ کیا چیز ڈال رہے ہیں کھاتے ہیں. کیسے پیٹ کو کم کیا جا سکتا ہے؟ پیٹ کو کم کرنے کے لیے میرے ایک محسن اسٹوڈنٹ ہے, میاں کاشف صاحب کے بھائی ہیں بلال صاحب. اچھا. ان کا وزن کافی زیادہ تھا, ہیلدی تھے, میں ان کی پکچر بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. ان کے پاس بڑی کمپنیوں والے آئے, ان کو کہنے لگے جی ہماری ایڈورٹائز کریں, آپ کو گاڑی دیتے ہیں. زندہ ہیں وہ, مسائل ابھی حیات ہے موٹاپے میں. کہنے لگے جی آپ نے موٹاپا کیسے لوز کیا, آپ ہماری ایڈ لگائیں تو آپ کو ہم گاڑی دیں گے. آپ کا تو موٹاپا آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو سلم کیا ہے. کتنے کے جی سے کتنا کم وہ ان کا ابھی یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کتنے کے جی تھا, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ 30 کے جی کے لگ بھگ ان کا وزن جو ہے نا کتنے ٹائم میں کم کیا؟ تقریباً 3 ماہ کے اندر. 3 ماہ میں. ٹھیک ہے بتانے لگے ایکسرسائز کے ساتھ. ایک دن ایسے ہی بیٹھے جیسے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, ایسے ہی انہوں نے سوال کیا جی میں نے ایکسرسائز بہت کی ہے لیکن میرا ویٹ جو ہے نا لوز نہیں ہوا. اچھا, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں نے کہا جی اگر آپ میرے ساتھ کوئی ضد لگائیں تو میں بات کر سکتا ہوں. ضد لگائیں؟ ضد لگائیں. ضد سے مراد یہ ہے کہ آپ نے بات کو مانا نہیں, گھر کی مرغی دال برابر. او اچھا, یعنی آپ کہہ رہے کہ ماننا پڑے گا. ماننا پڑے گا. اچھا ٹھیک. تو کہنے لگی کیسے پھر؟ میں نے کہا جی کہ یہ ہے کہ اگر آپ میری بات مانیں گے تو جو ہے نا وہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو میں جو ہے نا تقریباً 6 منتھ کا میں نے ٹائم بتایا, تو 3 منتھ کے اندر اندر الحمدللہ جو میں نے ویٹ لوز کرنا تھا کر دیا اس کا. اچھا, تو وہ زندہ مثال ہے ابھی. کچھ بتائیں نا اس کے تو اب جو ہے نا الحمدللہ وہ انہوں نے اتنا یکسوئی کے ساتھ ایک منتھ میں جو ہے نا تجسس بڑھا دیا آپ نے. کروایا کیا, ان کو کیا بتایا؟ اچھا, وہ ایکسرسائز کرتے تھے. جیسے یہ شلجم ہے, شلجم کا کھانا معدے کے لیے, معدے کو ملائم کرتا ہے. کدو ہے, سبزیاں ہیں, آپ روٹی کم کھائیں اور جو ہے نا وہ سبزیاں زیادہ کھائیں. اچھا, تو اس کے ساتھ آپ کا وزن کم ہوگا. پکی ہوئی یا فریش کاٹ کے لے لیں. جی اسی لیے سلاد ہے, سلاد میں جو ہے نا خربوزہ آپ کاٹ کر رکھ لیں, آلو کاٹ کر رکھ لیں, کھیرا رکھ لیں, مولی, گاجر, یہ ساری چقندر یہ کاٹ کر آپ رکھ لیں. یہ یعنی ترکاریاں آپ کاٹ کر اس کو جو ہے نا فریج میں رکھ لیں. یہ چھلی ہے سٹا, اس کے ساتھ ڈائٹنگ کی جاتی ہے. یہ آپ فریش آپ سٹا آپ ابال کر آپ کھائیں تو آپ کا ویٹ لوز کرے گا. ٹھیک ہے. تو جسم میں انرجی بھی آتی ہے اس کے ساتھ, آپ کوئی کمزوری نہیں فیل ہوتی. کمزوری نہیں فیل ہوتی. ٹھیک ہے, یعنی ایک تو کھانے کی ہیبٹ. یہ میں بتا رہا ہوں کہ وزن کو جو ہے نا کم کیسے کرنا ہے. یہ میں ابھی بتا رہا ہوں کہ آپ شاید آپ لیں. ٹائم ختم ہو گیا, صرف 1 منٹ ہے میرے پاس. شاید آپ لیں گے, شہد کو گرم پانی میں ڈال کر, نیم گرم پانی میں ڈال کر آپ شہد کھائیں. آپ 5 کلو شہد کھا لیں, 3 کلو کھا لیں. آپ کا میں ضد یعنی لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کا ویٹ جو آپ چاہیں گے آپ کا وہ کنٹرول ہو جائے گا شہد کے ساتھ. اسی طرح ہریر کا مربع ہے, جی نہار منہ, ہریر کا مربع ہے. جب بھی پیاس لگتی ہے, آپ اگر ویٹ کو لوز کرنا چاہتے ہیں, میڈیسن بھی تو کھاتے ہیں نا, تو آپ شہد کو استعمال کریں نیم گرم پانی میں. تو لیکن شرط یہ ہے کہ شہد 1 نمبر ہو, جنگلی ہو. ٹھیک ہے. لیں جی, میرا دل تو بڑا چاہتا تھا کہ لمبی بات ہو جائے, لیکن چونکہ کلوزنگ ہو گئی, اب باتیں اتنی زیادہ تھی, ہم پھر ایک سیٹنگ رکھیں گے انشاءاللہ, اس میں ڈیٹیل سے جانیں گے. لیکن جی تھوڑا سی تشنگی رہ گئی ہے کہ ویٹ کم کیسے کیا جا سکتا ہے, لیکن خوشبو صاحب نے ٹپ دے دی ہے کہ آپ یہ غذائیں کھائیں, ریشے دار غذائیں, فریش ویجیٹیبل اور فروٹس کی جانب جائیں, اور آپ بہت زیادہ میٹھا اور مرغن چھوڑیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوگی. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. عبداللہ اعظام صاحب خوشبو والے, ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ تشریف لائے.
آپ کے آنے کا شکریہ. ان کے ساتھ موجود رہے خوشنود علی چودھری صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آلدو کہ بات تھوڑی کم رہے گی لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو کمپلیٹ کریں گے. جس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نوید نظامی کو اجازت دیجیے, میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.